عشاء میں 17 رکعتیں ہوتی نہیں ہیں. عشاء میں 4 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں, بس یہی ہیں 2 سنتیں جن کا عشاء سے, باقی نوافل ہیں وہ. دوسرا حدیث میں آتا ہے بین کلی اذانین صلاۃ, جب بھی 2 اذانیں ہوں یعنی اذان اور اقامت اس کے درمیان نماز پڑھ لیا کرو. تو علماء نے کہا اس حدیث کی روح سے ہمیں عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھ لینی چاہیے. اس حدیث کی روح سے نفل ہے, پڑھ لینی چاہیے, اچھی بات ہے. تو اب کتنی پڑھنی چاہیے, تو حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی چاہیے. علماء نے کہا قیاس کیا ہے کہ دیکھو فجر سے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بھی کتنی ہیں, 2 ہیں. ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی کتنی ہیں, 4 ہیں. عصر سے پہلے بھی حدیث سے ثابت ہے 4 رکعتیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء کی 4 ہیں تو احتیاطاً کتنی پڑھ لو, 4 پڑھ لو. لیکن یہ سنت موقدہ نہیں ہے, نہیں بھی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. سنت موقدہ جو ہے نا وہ صرف عشاء کے بعد 2 سنتیں. اس کے بعد نوافل بھی وہ تو جتنے 2 پڑھو 4 پڑھو 10 پڑھو نہیں بھی پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, وہ ہر آدمی کی اپنی غریبی ہے. تو علماء نے کہا کم از کم 2 نفل پڑھ لو بہتر ہے. تو یہ نفل کے طور پر کہہ دیا انہوں نے, کوئی ایسا نہیں ہے. پھر وطر تو رات کی نماز ہے. وطر عشاء کے بعد اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قضا ہو جائیں, کیونکہ وطر کے بارے میں بہت شدید وعیدیں ہیں حدیث میں. تو وطر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے.